تو سامعین محترم، میں نے تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کیا کہ مروجہ مجلس میلاد اور عید میلاد کا تذکرہ نہ قرآن میں، نہ احادیث کی کتب میں، نہ اصحاب رسول سے اس کی سند ملتی ہے، اور نہ ہی خیر القرون میں اس کا رواج تھا۔ نہ فقہ نہ تاریخ کی کتب میں اس کا کوئی تذکرہ ہے۔ اب یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا، پھر اس کی ابتدا کب ہوئی؟ اس کی بنیاد کس نے رکھی؟ مولانا سید سلمان رحمہ اللہ نے سیرت النبی میں باحوالہ تحریر کیا کہ اسلام میں میلاد کی محفلوں کا رواج غالباً چوتھی صدی سے ہوا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اسلامی تقویم کی ابتدائی 6 صدیاں اس کے ذکر سے مکمل طور پر خاموش ہیں۔ مجلس میلاد کے جواز اور عدم جواز پر جن لوگوں کے درمیان اختلاف ہے، ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ 6 صدی ہجری تک اس مجلس کا وجود امت میں نہیں تھا۔ چنانچہ مجلس میلاد کے بہت بڑے حامی مولوی احمد رضا خان بریلوی کے ممدوح مولوی عبدالسمیع رامپوری اقرار کرتے ہیں کہ یہ سامان فرحت و سرور کرنا، اس کو بھی مخصوص مہینے ربیع الاول کے ساتھ، اور اس میں بھی وہی 12واں دن میلاد شریف کا معین کرنا، یہ بعد میں ہوا۔ یعنی 6 صدی کے آخر میں یہ عمل شروع ہوا۔ ربیع الاول میں تخصیص اور تعیین کے ساتھ شہر موصل میں شروع ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ مروجہ مجلس میلاد و مولود کا خیر القرون میں کوئی وجود نہیں تھا۔ مجلس میلاد سے عام طور پر عوام کو آج کل جو دلچسپی اور حسن ظن ہے، اور وہ اسے دین کا ایک اہم حصہ بلکہ محبت رسول کا معیار مانتے ہیں، اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ مجلس میلاد کے موجد اور بانی کی حیثیت سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لیا جاتا، یا کسی صحابی کا نام زباں پہ آتا، یا ائمہ مجتہدین میں سے کسی امام کا نام لیا ہوتا، مگر ان کے وقت میں جب یہ محفل میلاد کا وجود ہی نہیں تھا تو ان کا نام کیوں کر لیا جا سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ مجلس میلاد کی ابتدا 7ویں صدی کے پہلے عشرے میں ایک مسرف اور بد کردار بادشاہ ابو سعید مظفر شاہ اربل کے ہاتھوں ہوئی، جو عیاشانہ زندگی گزارنے کی وجہ سے رعایا میں مقبولیت کھو بیٹھا تھا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح عوام کی نظروں میں مقبولیت حاصل کرے، چنانچہ اس نے عوام کو اپنی طرف مائل کرنے اور انہیں اپنی دینداری اور عشق رسول کا یقین دلانے کے لیے محفل میلاد کا انعقاد کرنا شروع کیا، تاکہ اس کی عیاشانہ زندگی عوام کی نظروں سے اوجھل رہے۔ علامہ ذہبی فرماتے ہیں، وہ ہر سال مجلس میلاد کی تقریب کی آرائش و زیبائش پر 3 لاکھ روپے خرچ کرتا تھا اس زمانے میں۔ چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے تحریر فرمایا کہ اول من احدث ذالک ابن المظفر ابو سعید ابن زین الدین بن علی احد الملوک الامجاد۔ سب سے پہلا شخص جس نے مجلس میلاد کو ایجاد کیا ابن المظفر ابو سعید ہے، جو بڑے بادشاہوں میں سے تھا۔ امام احمد بن مالک مصری لکھتے ہیں، کان ملکا مسرفا یأمر علماء زمانہ ان یعملوا باستنباطہم واجتہادہم والا یتبعوا بمذاہب غیرہم حتی مالت الیہ جماعۃ من العلماء وطائفۃ من الفضلاء وینعقد مولد النبی
صلی اللہ علیہ وسلم فی ربیع الاول وہو اول من احدث من الملوک هذا العمل۔ ابو سعید مظفر ایک فضول خرچ بادشاہ تھا، اپنے وقت کے علماء کو حکم دیتا تھا کہ وہ اپنے قیاس اور اجتہاد پر عمل کریں اور غیر کے مذہب کی پیروی نہ کریں، یہاں تک کہ علماء کی ایک جماعت اور فضلاء کا ایک گروہ اس کی طرف مائل ہو گیا۔ وہ ربیع الاول میں میلاد منعقد کرتا تھا۔ بادشاہوں میں وہ پہلا بادشاہ ہے جس نے یہ بدعت ایجاد کی۔ علامہ ابن خلکان وہ لکھتے ہیں کہ اس مصرف اور بدکردار بادشاہ کے یہ ہم وطن بھی ہیں، ہم عصر بھی ہیں۔ وہ اپنی تصنیف میں وفیات الاعیان میں بڑی تفصیل سے مجلس میلاد کا تذکرہ کرتے ہیں کہ شاہ اربل گانے والوں کے مختلف ٹولے بناتا، میلاد کی شب بعد از مغرب گانے بجانے کی محفل کرواتا اور اس کو گانے کے سوا کسی دوسری چیز میں مزہ نہیں آتا تھا۔ ابن جوزی لکھتے ہیں یعمل للصوفیۃ سماعا من الظہر الی العصر ویرقص بنفسہ معہم۔ شاہ اربل ظہر سے عصر تک صوفیوں کے لیے مجلس سماع کا انتظام کرتا تھا اور ان کے ساتھ خود بھی ناچتا تھا۔ اور محفل میلاد کے جواز پر پہلی تصنیف، پہلی کتاب جو لکھی گئی ایک عالم سو نے لکھی۔ آپ جانتے ہیں ہر دور میں دو قسم کے علماء ہوتے ہیں، ایک دیندار حق کے علم بردار، لالچ و طمع سے پاک، جن کی زندگی فقیرانہ، دنیا سے بے رغبت و بے نیاز، ہمیشہ حق اور سچ کی بات کہنے والے، لا یخافون لومۃ لائم، دین کی راہ میں کسی ملامت اور کسی کے فتوے کی پرواہ نہ کرنے والے، یہ ہوتے ہیں علماء حق، جن کا وجود مسلمانوں کے لیے باعث برکت بھی ہے، باعث رحمت بھی ہے۔ اور دوسری قسم ان علماء کی ہے جو دنیا دار، بلکہ دنیا کے لیے دین کا سودا کرنے والے، دین کو بیچنے والے، حق کو چھپانے والے، بلکہ حق کے مقابلے میں باطل کا ساتھ دینے والے، خود غرض، لالچی، وقت کے غلط حکمرانوں کے خوشامدی اور جی حضوری بادشاہوں کے غیر اسلامی کرتوتوں کو لچر اور فضول دلائل سے تقویت دینے والے اور انہیں صحیح اسلامی فعل ثابت کرنے والے۔ اسی طرح کا ایک خوشامد، خود غرضی اور لالچی مولوی مجلس میلاد کے موجد شاہ اربل کو مل گیا تھا، جس کا نام ابو الخطاب عمرو بن حسن دحیۃ الکلبی تاریخ کی کتب میں ملتا ہے۔ اس نے جب شاہ اربل سے سنا کہ وہ محفل میلاد کا دلدادہ ہے، لاکھوں روپے اس عمل پہ خرچ کرتا ہے، اس نے بادشاہ تک رسائی حاصل کی۔ محفل میلاد کے جواز پر ایک کتاب تحریر کر کے بادشاہ کی خدمت میں پیش کی۔ بادشاہ نے خوش ہو کر 1000 دینار اس کو انعام دیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ اس نے اپنی کتاب کا نام التنویر فی مولد البشیر والنذیر رکھا۔ محفل میلاد کے جواز پر تصنیف کرنے والے صاحب کے متعلق حافظ ابن حجر عسقلانی نے نقل کیا، کان ظاہر المذہب کثیر الوقیع فی الائمہ وفی السلف من العلماء خبیث اللسان احمق شدید الکبر قلیل النظر فی امور الدین متہاونا۔ ابن دحیہ ظاہری مذہب تھا، ائمہ اور علماء سلف کو بہت برا کہتا تھا، گندی زبان کا مالک تھا، بے وقوف تھا اور سخت متکبر، امور دین میں بڑا سست اور بے پرواہ تھا۔ یہی حافظ ابن حجر عسقلانی ابن نجار کا قول پیش کرتے ہیں کہ رأیت الناس مجتمعین علی کذبہ وضعفہ، میں نے لوگوں کو ابن وحیہ کے جھوٹ اور ضعف پر متفق پایا۔ حضرات گرامی، میری اس گفتگو اور ان دلائل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مروجہ محفل میلاد یا مجلس میلاد نہ سنت رسول ہے، نہ اسوہ اصحاب رسول ہے،
نہ طریقہ سلف و صالحین ائمہ مجتہدین، نہ بزرگان دین کا شیوا، نہ فقہائے کرام کا عمل، نہ مفسرین و محدثین کا قول، بلکہ پوری 6 صدیاں اس عمل، اس رسم سے خالی نظر آتی ہیں۔ یہ اس خوبصورت کام جو بظاہر خوبصورت نظر آتا ہے، نہ کسی صحابی کو سوجا، نہ کسی تابعی کو، نہ امام کو، نہ فقیہ کو، نہ محدث کو، نہ کسی مفسر کو، نہ کسی بزرگ کو، نہ کسی اللہ کے ولی کو۔ یہ بدعت اگر سوجی تو ایک مسرف بد کردار بادشاہ کو، جس نے رعایا کی سادگی اور سادہ لوہی اور مذہبی شوق سے ناجائز فائدہ اٹھایا، اپنی بد کرداری اور عیاشیانہ زندگی پر پردہ ڈالنے کے لیے اس عمل کو شروع کیا۔ پھر ایک دنیا دار، خوشامدی اور احمق و متکبر مولوی نے اس کے جواز پر، اس کے ثواب پر دلائل اکٹھے کر کے ایک کتاب لکھ ماری۔ عبداللہ ابن مبارک نے کتنی صحیح عکاسی فرمائی ہے، فرماتے ہیں وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا، دین میں جب بھی فتنہ فساد ڈالا ہے، بادشاہوں اور علماء سو نے اور گندے پیروں نے ڈالا ہے۔ علماء حق کا کردار اس سے بالکل الگ ہوتا ہے۔ جس دور میں محفل میلاد کی بدعت جاری ہوئی، اس دور کے علماء حق سے لے کر آج تک کے علماء حق نے اس کی تردید بھی کی، مذمت پر پورا زور صرف کیا۔ چنانچہ علامہ تاج الدین فاقہانی پہلے شخص ہیں جس نے مجلس میلاد سے اختلاف کیا۔ اس کی تردید میں ایک مستقل کتاب تحریر فرمائی جس کا نام المورد فی الکلام مع عمل المولد تجویز کیا۔ چنانچہ وہ محفل میلاد کے متعلق تحریر فرماتے ہیں لا اعلم لهذا المولد اصلا فی کتاب ولا سنت ولا ينقل عمله عن احد من علماء الامة الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار المتقدمین بل هو بدعۃ احدثها البطالون۔ میں اس میلاد اور مولود کے لیے کوئی اصل کتاب سے، سنت سے نہیں جانتا، اور ان علماء امت سے جو دین کے پیشوا ہیں، جو پوری قوت سے سلف صالحین کے آثار کو تھامنے والے ہیں، اس بارے میں کوئی عمل منقول نہیں ہے۔ یہ مولود اور یہ میلاد بدعت ہے جسے اہل باطل نے ایجاد کر لیا۔ اور اسی طرح علامہ ابو عبداللہ بن الحاج المالکی وہ تحریر فرماتے ہیں وَمِن جُمْلَةِ مَا أَحْدَثُوهُ مِنَ الْبِدَعِ مَا اعْتِقَادِهِمْ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَكْبَرِ الْعِبَادَاتِ وَأَظْهَرِ الشَّعَائِرِ مَا يَفْعَلُونَهُ فِي شَهْرِ الرَّبِيعِ الْأَوَّلِ إِلَى آخِرِهِ۔ من جملہ ان عبادات، ان بدعات کے جن کو لوگوں نے ایجاد کر لیا، پھر اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ افضل عبادات اور شعائر میں سے ہیں۔ ایک بدعت وہ ہے جو ربیع الاول میں مولود کے نام سے پائی جاتی ہے، حالانکہ وہ بدعات اور محرمات پر مشتمل ہے۔ علامہ ابن تیمیہ جن کے علمی مرتبہ کی شہادت علامہ سیوطی، ملا علی قاری جیسے بزرگوں نے بھی دی، وہ اپنی تصنیف الصراط المستقیم میں تحریر فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَا حَدَّثَهُ بَعْضُ النَّاسِ إِمَّا مَضَاهَةً لِلنَّصَارَى فِي مِلَادِ عِیسیٰ وَأَمَّا مُحَبَّةً لِلنَّبِيِّ وَتَعْظِیمًا لَهُ۔ اور ایسے ہی وہ محفل میلاد جس کی بعض لوگوں نے ایجاد کر لیا، یا تو اس کا سبب یہود کی نقالی ہے، یا جو ہے